السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار و اخیار، ساری کائنات کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کریں اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں تو وہ زندہ ہیں اور قیامت تک وہ زندہ رہیں گے۔ یہ شہادت اتنا عظیم مرتبہ ہے کہ ایک آنے واحد میں انسان اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر کے، اپنی جان کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں اور آپ سید الشہداء ہیں، شہیدوں کے بھی آپ سردار ہیں۔ اور جب ہم لفظ کربلا بولتے ہیں جو چاہے لفظ کربلا امام حسین کا ماننے والا بولے، چاہے لفظ کربلا بولنے والا یزیدی ہو، یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی فتح ہے کہ یزید نے امام حسین کو قتل اس لیے کیا کہ اس کی حکومت قائم ہو جائے اور امام علی مقام کا نام مٹ جائے۔ لیکن جب لفظ کربلا بولا جاتا ہے تو لفظ کربلا بولتے ہی تاجدار کربلا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ لفظ کربلا کا بولنا ہی بتا رہا ہے کہ امام حسین کربلا کے تاجدار ہیں
اور جس کربلا کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھڑانے کے لیے یزید نے آپ کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کرایا، آج اسی کربلا کے نام سے امام حسین کو یاد کیا جاتا ہے، اگرچہ وہاں ہزاروں یزیدی قتل ہوئے، آج ان کی ہڈیوں کا اور ان کی قبروں کا کسی کو کوئی عطا پتہ نہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ کربلا کی سرزمین پر آج بھی چمک رہا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیت ہے۔ تو شہادت یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اسی کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور شہادت ایک ایسی چیز ہے جو آسان کام بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ کوئی انسان اپنی کوشش کے ذریعے مقام نبوت پر فائز نہیں ہو سکتا، نبی وہی ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے چن لیتا ہے۔ بات رہی صدیقین کی، تو صدیق بننا بھی اتنا آسان نہیں، اور متقی اور ولی بننا بھی اتنا آسان نہیں، لیکن شہید یہ ایسا مقام اور مرتبہ ہے کہ جس کو حاصل کرنا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ آسان اس طرح ہے کہ انسان ایک آن واحد میں اللہ تعالیٰ کے قرب میں پہنچ جاتا ہے، اور مشکل اس اعتبار سے ہے کہ انسان اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، اور جان کا نذرانہ، جان کا ہدیہ پیش کرنا یہ آسان کام نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شہید وہ ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، اور ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنی تلوار کو چلاتا ہے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش فرما جاتا ہے، اور وہ بندہ اگر گناہگار ہوتا ہے تو اس کے شہید ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتا ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انسان جہنمی ہے۔ اور وہ انسان وہ ہے کہ جو منافق ہو، اس لیے کہ تلوار ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے، لیکن تلوار سے نفاق صاف نہیں ہو سکتا، منافق ہی رہتا ہے۔ اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ شہیدوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، جس میں سے شہید حقیقی ہوتا ہے، شہید فقہی ہوتا ہے، شہید حکمی ہوتا ہے۔ شہید حقیقی اسے کہتے ہیں جو اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اس کو شہید حقیقی کہتے ہیں۔ اور شہید حکمی وہ ہوتا ہے کہ جس کو ظلماً آلۂ جارحہ سے قتل کر دیا جائے، اور اس کے قتل کے بعد میں نہ مال واجب ہوا ہو اور نہ ہی اس نے
دنیاوی کسی چیز سے فائدہ اٹھایا ہو اس کو شہید فقہی کہتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح سے آپ لے سکتے ہیں کہ آج جگہ جگہ پر مسلمانوں کو موب لنچنگ کا شکار بنا لیا جاتا ہے، تو ان کا اس طرح سے جان چلی جانا اس کو شہید فقہی کہتے ہیں۔ اور ایک شہید حکمی ہوتا ہے، شہید حکمی اسے کہتے ہیں کہ جس کا اچانک انتقال ہو جائے ایکسیڈنٹ سے یا آگ میں جل کر کے، یا کوئی انسان پانی میں ڈوب جائے، یا اسی طرح سے کوئی پیٹ کی بیماری میں انتقال کر جائے، یا کوئی عورت بچے کی پیدائش کے وقت اس کا انتقال ہو جائے، یہ تمام کی تمام قسمیں شہید حکمی کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ، ان کے ساتھ جو معاملات کیے جائیں گے وہ معاملات یہ ہیں کہ ان کو غسل دیا جائے گا اور دوسرے لوگوں کی طرح تمام معاملات کیے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ شہید حقیقی ہے، اور آپ کی شہادت شہادت عظمیٰ ہے، اور آپ کو قیامت تک دنیا شہید اعظم کے نام سے یاد کرتی رہے گی۔ آپ نے پوری تاریخ کو سنا کہ کس طرح سے سیدنا امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا، اور آپ کی شہادت کے بعد یہاں تک آتا ہے کہ آسمان میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان میں سرخی نظر آتی ہے، امام حسین کی شہادت پر زمین لرز جاتی ہے، آسمان لرزنے لگتا ہے، اور امام حسین کی شہادت کے بعد دنیا کا یہ حال ہوتا ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ آسمان میں جو سرخی نظر آتی ہے وہ کربلا سے پہلے کبھی آسمان میں سرخی نظر نہیں آئی، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آسمان بھی سرخ ہو جاتا ہے۔ اور آپ کی شہادت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غم ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت سلمہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے دیکھا کہ آپ رو رہی ہیں، ان سے رونے کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ کی زلف مبارک اور آپ کی ریش مبارک گرد آلود ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں صبح سے میدان کربلا میں ہوں، میرے نواسے اور ان کے ساتھیوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، صبح سے میں ان کے خون کو اس شیشی میں بھر رہا ہوں، اس بوتل میں بھر رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا صدمہ پہنچا، اس کا اندازہ انسان کیسے لگا سکتا ہے۔ اور امام حسین کی شہادت کے بعد لوگوں نے سوچا کہ آپ اب یزیدی فتح یاب ہو گئے، امام حسین کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن یہ امام حسین کی شان ہے کہ آپ کے جب سروں کو نیزوں پر چڑھایا گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نیزے پر چڑھ کر بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں کے سروں کو نیزوں پر چڑھایا گیا، نیزوں پر چڑھا کر کے ملک شام کی طرف روانہ کیا گیا، اور ملک شام سے پہلے آپ کے سروں کو تشت میں لے جا کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ظالموں نے شہادت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ شہدائے کربلا کے جسموں کو گھوڑوں کے پیروں سے چلنی کرایا گیا،
اور عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جو سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پیش کیا جاتا ہے تو عبید اللہ ابن زیاد آپ کے لبہائے مبارکہ پر اور دندان مبارک پر چھڑی سے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غرض سے وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ عبید اللہ اپنی چھڑی کو ان لبہائے مبارکہ سے، ان دندان مبارک سے ہٹا لے، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لبہائے مبارکہ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کی ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے کہ آپ سے کہتا ہے کہ اگر آپ بوڑھے نہ ہوتے تو میں ابھی آپ کو قتل کر دیتا۔ پھر اس طرح سے عبید اللہ ابن زیاد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کے سروں کو نیزوں پر چڑھایا جاتا ہے۔ نیزوں پر چڑھا کر کے آپ کے سروں کو ملک شام کی طرف روانہ کیا جاتا ہے، دمشق کی طرف روانہ کیا جاتا ہے۔ اور عبید اللہ ابن زیاد شہدائے کربلا کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرتا ہے کہ مسجد کے ممبر پر کھڑا ہو جاتا ہے اور مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے اس طرح کا خطبہ دیتا ہے کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معاذ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین یزید کو فتح عطا فرمائی اور اس کے باغی کو شکست عطا فرمائی، اور اس طرح کے الفاظ جب یہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ وہاں پر حضرت عبداللہ ابن عنیف بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مرجانہ کے بیٹے، تم نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا اور بعد صدیقین کی طرح کرتے ہو۔ تو عبید اللہ ابن زیاد اس کے ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دینا شروع کر دیتا ہے تو ان کے خاندان کے لوگ ان کو چھوڑا کر کے لے جاتے ہیں۔ اور عبید اللہ ابن زیاد پھر ان کو گھر سے بلا کر کے ان کو برسر راہ تخت پر چڑھا دیا جاتا ہے، آپ کو سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا اس میں ایک شہادت کا اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر ان سروں کو یہاں سے روانہ کر دیا جاتا ہے اور پہلے ہی یزید کے دربار میں یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یہاں پر پہنچنے والا ہے۔ اب یزید چونکہ یہ پہلے غصے کا اظہار کرتا ہے اور غصے کا اظہار کرنے میں اس کی سیاست ہوتی ہے، کیونکہ یہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ لوگ اس سے باغی ہو جائیں گے، اس لیے پہلے یہ غصے کا اظہار کرتا اور غصے میں کہتا ہے کہ برا ہو عبید اللہ ابن زیاد کا کہ اس نے نواسہ رسول کو قتل کر دیا۔ اگر امام حسین میرے پاس آتے تو میں ان کی بڑی قدر و منزلت کرتا اور میں ان کی ہر بات کو مان لیتا، ہر بات کو منظور کر لیتا۔ پھر اس کے بعد یزید پلید لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ پورے شہر کو سجا دیا جائے، اور پورے شہر کو سجا دیا گیا اور وہاں پر خوشیاں منائی جانے لگیں۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ وہاں پر باجے بجائے گئے، ڈھول بجائے گئے۔ مسلمانوں کو اس سے غور کرنا چاہیے، سبق لینا چاہیے کہ امام حسین کی شہادت پر حسینیوں نے کہیں پر بھی ڈھول اور باجے نہیں بجائے، بلکہ ڈھول اور باجے بجانے والے کوئی تھے تو وہ یزید پلید کے ماننے والے تھے۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام تجارت کی غرض سے پہنچے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کے درمیان میں خوشی کا ماحول ہے تو انہوں نے اس کا سبب پوچھا
تو بتایا گیا کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر کے اس طرف آتے ہیں، اور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کے لے جایا جا رہا تھا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی کرامت ہے کہ جب آپ کا سر مبارک رکھ کر کے ایک جگہ پر یہ یزیدی لوگ قیام کرتے ہیں تو وہاں پر ایک شعر نمودار ہوتا ہے کہ جس میں لکھا ہوا تھا اَتَحْسَبُ أُمَّةٌ قَتَلَتْ حُسَيْنًا شَفَاعَةَ جَدِّهِ يَوْمَ الْحِسَابِ۔ تو اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کو شہید کر دیا، کیا وہ لوگ ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید کرتے ہیں؟ حضرات جب اس شعر کے بارے میں پوچھا گیا تو وہاں کے گرجا کے پادری نے بتایا، ایک تو اس طرح سے ملتا ہے کہ غیبی شعر نمودار ہوا، اور جب گرجا کے پادری سے پوچھا گیا کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے تو گرجا کا پادری کہنے لگتا ہے کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی 500 سال پہلے کا یہ شعر لکھا ہوا ہے۔ اور گرجا کا پادری جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والے سر مبارک کو دیکھتا ہے تو ان لوگوں کو کچھ درہم دے کر کے سر مبارک کو لے لیتا ہے، اور سر مبارک کو لے کر کے گرد و غبار کو صاف کرتا ہے، گرد و غبار صاف کر کے اس میں خوشبو لگاتا ہے، کافور لگاتا ہے، اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس کی زیارت کرتا ہے۔ تو اس گرجا کے پادری نے دیکھا کہ سر مبارک سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے۔ جب اس نے سر مبارک سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا دیکھا تو اس کے دل میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے جس مقصد کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، اسی تبلیغ کو آپ نے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی، شہادت کے بعد بھی جاری رکھا۔ اور آپ کے سر مبارک کی ایک کرامت ہے کہ آپ کے سر مبارک کی برکت سے گرجا کا پادری کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے مسلمان بن جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ ان سکوں کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں، اور جب سکوں کو رشوت خوروں نے آپس میں تقسیم کیا تو ان سکوں میں دیکھا کہ وہ سکے چاندی یا سونے کے نہیں بلکہ وہ ایک طرح کی ٹھیکری بن چکے تھے، اور اس میں ایک طرف لکھا ہوا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ تو حضرات اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں سے غافل ہے۔ اب یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے اور ملک شام میں دمشق شہر میں پہنچ جاتا ہے۔ دمشق شہر میں پہنچ گیا، سر امام کو جب یزید پلید دیکھتا ہے تو امام زین العابدین کی طرف دیکھتا ہے، امام زین العابدین سے کہتا ہے کہ برا ہو عبید اللہ ابن زیاد کا کہ اگر وہ ان کو قتل نہ کرتا، اگر براہ راست امام علی مقام میرے پاس آ جاتے تو اس طرح کا معاملہ نہ ہوتا۔ یہ اس کی ایک چالاکی اور مکاری تھی۔ پھر سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنی چھڑی سے چھونے لگتا ہے اور اس کے یعنی اس کی گستاخیاں کرنے لگتا ہے۔ تو وہاں پر ایک صحابی رسول تھے جو اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، جو کہ نابینا ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے یہ گستاخی اپنے کانوں سے سنی، اگرچہ نابینا ہو چکے ہیں، تو بڑے بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں
کہ برا ہو مرجانہ کے بیٹے کہ تم نے جو لوگ اہل حق تھے ان کو قتل کر دیا اور جو لوگ اہل حق نہیں تھے ان کو اپنا غلام بنا لیا، کہ تم پر اے لوگوں تم پر غلام مسلط ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہوئے اس محفل سے اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس طرح سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ طرح طرح کے حیلے اور بہانے کرتا ہے۔ تاریخ میں الگ الگ طریقے سے بیان آیا کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صاحبزادہ امام زین العابدین سے کہتا ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آپ مدینہ شریف تشریف لے جائیے، وہاں جا کر کے لکھتے رہیے گا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ اس کے بارے میں لکھیے گا، لیکن یہ امام حسین کے بیٹے ہیں، اس کو یزید ولید کی کسی مال و دولت کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے میرے والد کو قتل نہیں کیا تو میرے والد کا قاتل کون ہے؟ پھر آپ نے کچھ شرطیں رکھی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے والد کے قاتلوں کو میرے حوالے کیا جائے تاکہ میں ان کا قصاص لے سکوں، اور دوسرا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کل جمعۃ المبارکہ کا دن ہے، مجھے جمعۃ المبارکہ میں خطبہ دینے کی اجازت مرحمت کی جائے۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شہدائے کربلا کے سروں کو میرے حوالے کیا جائے تاکہ ان سروں کو ان کے اجسام کے ساتھ تدفین کی جا سکے۔ تو یزید ان کی ان باتوں کو مان لیتا ہے، لیکن اس بات کو نہیں مانتا ہے کہ امام حسین کے قاتلین کو آپ کے حوالے کرے۔ اب دیکھیے یزید جو یہاں پر ایک سیاست کھیلتا ہے وہ یہ ہے کہ برا ہو عبید اللہ ابن زیاد کا کہ اس نے امام حسین کو قتل کر دیا، یعنی سارا جو امام علی مقام کے قتل کا بوال ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کے سر پر ڈالتا ہے۔ اس میں اس کی سیاست تھی، اگر اس کی رضامندی نہیں تھی، اس کے حکم پر نہیں ہوا تھا تو پھر یہ کسی بھی امام حسین کے قاتل کو سزا کیوں نہیں دیتا ہے؟ تو حالات و تاریخ بتاتی ہے کہ یزید ولید ایک طرح کی یہاں پر چالاکی اور مکاری چل رہا تھا۔ اور سیدنا امام زین العابدین جب جمعۃ المبارکہ کا دن آتا ہے تو جمعۃ المبارکہ کے دن آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے حمد و صلات کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں سنو، آپ نے سیدنا امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں کے شہادت کی خبر دی۔ جب لوگوں نے آپ کی شہادت کی خبر سنی تو لوگ برہم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یزید ولید فوراً مؤذن کو ڈانٹتا ہے اور اس کو اذان پڑھنے کا کہتا ہے۔ دیکھیے آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر کوئی حق بات کرے تو لوگ جو ہے دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں، یعنی اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یزید ولید کی خصلت والے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں، اور یہ بڑی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ مساجد کے اندر ایسے جاہل لوگ ہوتے ہیں کہ ایک جگہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مغرب کی اذان ہو گئی اور ایک سرفرا آتا ہے اور مؤذن کو گالیاں تک بکنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تم نے میرے آنے سے پہلے اذان کیوں پڑھی۔ تو ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے، حق بات کہنے سے لوگوں کو روکنا نہیں چاہیے، حق بات سے روکنا یہ یزید ولید کا طریقہ ہے۔ جب آپ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سنائی تو یزید ولید سمجھ جاتا ہے کہ اب میرا تخت خطرے میں آ چکا ہے، لوگ برہم ہو رہے ہیں۔ فوراً آپ کو حق بات کہنے سے روکنے کے لیے اذان پڑھنے کا اشارہ کرتا ہے۔ مؤذن جب اذان کہتا ہے، اذان میں اللہ اکبر کہتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کا جواب دیتے ہیں۔ حضرات محترم اس کے بعد جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، آپ فرماتے ہیں نعم اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جیسے ہی مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا ہے تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ اے مؤذن ٹھہر جا، اور آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو اس اذان میں جو نام آ رہا ہے وہ کس کا نام آ رہا ہے؟ اگر تم کہو گے کہ ہمارے نانا یا ہمارے دادا کا نام ہے تو تم جھوٹے ہو، اور اگر کہو گے کہ تمہارے نانا کا نام ہے تو پھر میرے والد کو کس نے قتل کیا، میرے والد کو کس نے شہید کیا؟ پھر یزید ولید مؤذن کو ڈانٹتا ہے اور اقامت پوری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد نماز ہو جاتی ہے۔
پھر یزید پلید حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری شرط کو منظور کر لیتا ہے کہ آپ کا یہ چھوٹا سا قافلہ حضرت نعمان بن بشیر کہ جس وقت حضرت امام مسلم بن عقیل کوفہ کی سرزمین پر تشریف لائے تو نعمان بن بشیر کو یزید پلید نے معزول کر دیا اہل بیت اطہار سے محبت کی وجہ سے، تو انہی کے ساتھ اس قافلے کو یزید پلید روانہ کر دیتا ہے اور یہ قافلہ مدینہ شریف کی سرزمین کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کی تدفین کس طرح ہوتی ہے، جب محرم الحرام کی 11 تاریخ آتی ہے تو ابن سعد یزیدی فوجی جتنے بھی قتل ہوئے تھے ان تمام کی نماز جنازہ پڑھ کر کے ان کو دفن کر دیتا ہے، اور شہدائے کربلا اور آپ کے ساتھیوں کے اجسام اسی طرح سے کربلا کی سرزمین پر پڑے رہتے ہیں۔ پھر وہاں پر ایک گاؤں سے ایک قبیلے کے لوگ آتے ہیں اور وہ لوگ آ کر کے سیدنا امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں کی تدفین کرتے ہیں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کہاں دفن کیا گیا، اس میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات میں تو یہ ملتا ہے کہ آپ کے سر مبارک کو آپ کے جسم کے ساتھ کربلا کی سرزمین ہی پر آپ کی تدفین کی گئی، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک مدینہ شریف کی سرزمین پر سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ بہرحال جو بھی ہو، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں۔ وہ امام زین العابدین کے جس نے اپنے والد اور اپنے بھائیوں اور اپنے ساتھیوں اپنے چچاؤں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، جو ایک صبر کا مجسمہ بنے ہوئے تھے، آپ کے پہنچنے سے پہلے مدینہ شریف میں یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ امام حسین شہید ہو چکے ہیں۔ تمام لوگ جو ہے زار و قطار رو رہے ہیں، مدینہ شریف میں غم کا عالم ہے۔ سیدنا امام زین العابدین اور آپ کا لوٹا پٹا قافلہ جب مدینہ شریف کی سرزمین پر پہنچتا ہے تو وہ امام زین العابدین جو ایک صبر کا مجسمہ بنے ہوئے تھے، آپ کا صبر پھوٹنے لگتا ہے اور آپ سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جاتے ہیں، اور قبر مبارک پر جا کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ سرکار کی بارگاہ میں سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام پیش کرتے ہیں، اور آپ سلام کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نواسے کو لوگوں نے کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا۔ اس کو اہل دلی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام زین العابدین کے دل پر اس وقت کیا گزری ہوگی۔ تو یہ لوٹا پٹا قافلہ نعمان بن بشیر کے ساتھ مدینہ شریف میں پہنچ جاتا ہے، اور یزید پلید کا یہ حال ہوتا ہے کہ امام حسین چونکہ آپ اس کے ظلم اور استبداد کے لیے بہت بڑی ایک دیوار تھے، امام حسین کی شہادت کے بعد یزید پلید کا ظلم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ شراب نوشی، رشوت خوری اور وہاں پر چالاکی، مکاری، جوا خوری، ہر طرح کا، یہاں تک کہ بھائی بہن سے نکاح تک ہو رہا تھا، یہ تمام گناہ ہونے لگتے ہیں۔ اور یزید پلید نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ یزید پلید نے مکہ اور مدینہ شریف پر حملہ کرایا کہ جس میں 700 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ جو لوگ امام حسین کو باغی کہتے ہیں اور یزید پلید کو حق پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے کہیے گا یزید پلید وہ ہے کہ جس نے امام حسین ہی کو شہید نہیں کیا، بلکہ آپ کے بعد میں یزید پلید نے 700 صحابہ کرام اور اس میں تابعین کو ملا دیا جائے تو 10,000 افراد کو اس نے قتل کرایا، اور مدینہ شریف میں اتنا ظلم کیا کہ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر ان لوگوں نے گھوڑوں کو باندھا، اور مسجد شریف کا ممبر گھوڑوں کی نجاست سے آلودہ ہو جاتا ہے، اور 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اذان تک نہیں ہوتی ہے۔ وہاں پر حضرت
سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کبار تابعین میں سے ہیں، وہاں پر دیوانہ بن کر کے مسجد شریف میں رہتے ہیں اور مسجد میں آپ نماز ادا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ یزیدیوں نے ان کو بھی گرفتار کر لیا، لیکن بعد میں ان کو پاگل اور دیوانہ سمجھ کر کے چھوڑ دیا گیا۔ تو اس طرح سے ظلم اور استبداد کے پہاڑ انہوں نے مدینہ شریف پر توڑے کہ مدینہ شریف کی حرمت کو پامال کیا، اور مدینہ شریف کی مسجد نبوی کہ جس کے دیدار کے لیے انسان کی آنکھیں ترستی ہے، وہ مسجد نبوی کہ جس میں انسان ایک نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس مسجد کے اندر 3 دن تک اذان نہیں ہوتی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر یزید نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے 63 ہجری میں مکہ شریف پر حملہ کرایا، اور مکہ شریف میں حملہ کیا، بہت سارے لوگوں کو قتل کیا۔ دوسری طرف سے حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے، اور یزید نے خانہ کعبہ کی حرمت کو اس طرح سے پامال کیا کہ صرف حملہ ہی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے منجنیق کے ذریعے خانہ کعبہ پر پتھروں کی برسات کی کہ جس سے خانہ کعبہ کے ستون ٹوٹ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کی چھت تک گر جاتی ہے۔ وہ خانہ کعبہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے، اس خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کیا، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس پر انہوں نے جلا کر کے آگ تک کے یعنی گھاس پھوس جلا کر کے انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف پھینکنا شروع کیا کہ جس سے خانہ کعبہ کا غلاف جل جاتا ہے۔ اور وہ مینڈا کہ جو جنت سے آیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں، اس کے سینگ خانہ کعبہ میں تبرک کے طور پر رکھے ہوئے تھے۔ یزیدیوں نے اس طرح سے آگ کی برسات کی کہ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے وہ سینگ مینڈے کے کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یادگار تھے، وہ بھی جل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ مقابلہ ہوتا رہتا ہے۔ ادھر خبر آتی ہے، کیونکہ ظالم یہ سوچتا ہے اپنی حکومت کو آگے بڑھانے کے لیے اہل حق کو قتل کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظالم کو ایک وقت تک کے لیے مہلت دیتا ہے، اور جب اس کا وقت ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ ادھر یہ لوگ خانہ کعبہ پر حملہ کر رہے تھے، خانہ کعبہ کے غلاف کو جلایا جا رہا تھا، اور دوسری طرف سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دفاع فرما رہے تھے۔ ادھر یزید پلید کی موت ہو جاتی ہے۔ جب یزید پلید مر جاتا ہے تو کسی نے خبر دی، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بتایا کہ اے شامیوں، اب تمہارا جنگ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، تمہارا امیر یزید اس دنیا سے جا چکا ہے، یزید فوت ہو چکا ہے۔ پہلے تو ان لوگوں نے سوچا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہمارے ساتھ میں دھوکہ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یزید پلید واقعی میں فوت ہو چکا ہے، تو یہ شامی لشکر واپس چلا جاتا ہے، اور اس طرح سے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر مکہ شریف کے لوگ بیعت کر لیتے ہیں، اور بھی بہت سارے مسلمان آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ پھر ادھر جب یزید کی موت ہو جاتی ہے، یزید کی موت کے بعد یزید کے چاہنے والوں نے یزید کے تخت پر اس کے بیٹے معاویہ بن یزید کو بٹھایا جو ابھی نوعمر تھا، اور وہ جب اس کو تخت پر بٹھایا گیا تو اس نے اپنے تخت پر بیٹھنے کے بعد نہ کوئی فوج کشی کی، نہ کوئی کارنامہ انجام دیا، اور وہ ہمیشہ بیمار ہی رہا۔ کچھ دنوں تک وہ زندہ رہا، تخت پر صرف بیٹھا رہا، اور جب وہ مرنے لگا اس سے لوگوں نے کہا کہ کسی کو اپنا جانشین بنا دیجئے۔ تو معاویہ اگرچہ یزید کا بیٹا تھا لیکن یزید کے کارناموں سے واقف تھا، اور یزید کے کارناموں سے یہ بھی نفرت کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے تخت میں کوئی حلاوت نہیں پائی، اور معاویہ اس تخت کو لات مار دیتا ہے اور اپنا کسی کو جانشین نہیں بناتا ہے۔ جب معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے
معاویہ کے انتقال کے بعد میں اس طرح سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں کے خلیفہ بن جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مروان بڑی چالاکی کے ساتھ جو ہے لوگوں پر حکومت کرنے لگتا ہے، لوگوں پر تسلط کو قائم کر لیتا ہے، اور مروان جب یہ مرنے لگتا ہے تو اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنا دیتا ہے کہ جس کا نام عبد الملک ہے۔ پھر اسی طرح سے دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر خرفشاد مچتا رہا، کچھ یزیدی ہو گئے، کچھ حسینی ہو گئے، پھر یہ تمام کے تمام اختلافات حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جا کر کے ختم ہوتے ہیں۔ اور عمر بن عبدالعزیز یہ ایسے شخص تھے کہ آپ نے، جو لوگ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز آپ کے دربار میں کسی نے یزید پلید کو امیر المومنین کہہ دیا تو عمر بن عبدالعزیز آپ کے نیک بخت ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد علماء آپ کو 5ویں خلافت میں آپ کا شمار فرماتے ہیں۔ تو وہ عمر بن عبدالعزیز جب ان کے دربار میں یزید کا نام لیا جاتا ہے تو آپ اس شخص کو کوڑے لگواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملعون ایسے شخص کا نام تم امیر المومنین کے نام سے پکارتے ہو کہ جس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا ہے۔ اب اس طرح سے یہ تو تاریخی حالات ہو گئے۔ اب جن لوگوں نے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تو آپ کو قتل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی ان پر عذاب کو مسلط فرمایا، اور آخرت کا عذاب اللہ ہی جانے کہ انہیں کون سا عذاب ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو مختار ثقفی نے جب اس کا تسلط قائم ہوا تو ایک ایک فرد کو چن چن کر کے، اور اس نے ہر کسی کے بارے میں پوچھا کہ اگر کوئی انسان کسی بھی طرح سے امام حسین کے قتل میں وہ شریک تھا تو ایک ایک کا اس نے انتخاب کر کے، ایک ایک کو چن چن کر کے اس نے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیا، اور جتنے بھی امام حسین کے قتل میں ملوث تھے ان تمام لوگوں کا صفایا کر دیا۔ اس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں نے یعنی عمرو بن سعد کو جب مختار ثقفی نے گرفتار کیا تو جب اس کے بیٹے سے ابن سعد کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میرا باپ گوشہ نشین ہو چکا ہے۔ مختار ثقفی نے اس وقت کہا کہ اس وقت اس کی گوشہ نشینی کہاں گئی تھی کہ رے کی حکومت کے لالچ میں سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ پھر اس طرح سے عمرو بن سعد کو گھر سے نکال کر کے مختار ثقفی قتل کرا دیتا ہے۔ اور ہولی کہ جس نے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھایا، اس کو اس طرح کی سزا دیتا ہے کہ اس شخص کو قتل کر کے آگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے مختار ثقفی نے ایک ایک انسان کو چن کر کے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لیا، اور اس طرح سے یہ تاریخ مکمل ہو جاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے اگرچہ شہید کر دیا لیکن تاریخ میں جب بھی کربلا کا ذکر کیا جاتا رہے گا، سیدنا امام حسین کا تصور آتا رہے گا۔ یزیدی سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کربلا میں امام حسین کو شہید کر کے کربلا کو فتح کر لیا ہے۔ ملک شام جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ملک شام میں ہمارا تسلط قائم ہو گیا ہے، لیکن تاریخ یہ ذکر کرتے رہے گی کہ جب بھی کربلا کا نام لیا جاتا رہے گا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور ہوتا رہے گا۔ اگرچہ وہاں پر یزیدی بھی ہزاروں کی تعداد میں ڈھیر ہوئے لیکن ایک بھی یزیدی کی قبر کا آپ کو عطا پتہ نہیں ملے گا، لیکن سیدنا امام حسین کا روزہ
روزہ چمک رہا ہے کہ جس کا دیدار وہاں کے لوگ بھی کرتے ہیں اور پوری دنیا کے لوگ اس کا دیدار کرنے کے لیے تڑپتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔